بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عمران علی شاہ اور ہم یہاں موجود ہیں دی ایجوکیٹر اسکول کے ایسے اساتذہ کے پاس جن کو 2 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی گئی ہیں، جن کو پریشان کیا جا رہا ہے ایک لاک ڈاؤن میں بھی، جبکہ لاک ڈاؤن میں حکومت سندھ نے اور وزیر تعلیم سعید غنی صاحب نے یہ کہا تھا کہ کسی کو نہ نکالا جائے گا، نہ کسی کی تنخواہ روکی جائے گی. اس کے لیے انہوں نے قانونی طور پر نوٹس بھی نکالا تھا داخلہ کی جانب سے حکومت سندھ نے، لیکن اس کے باوجود دی ایجوکیٹر اسکول کے اساتذہ کو تنخواہیں اب تک نہیں مل رہی. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اختر سروش صاحب. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے اور کس طرح ان کی تنخواہیں روکی جا رہی ہیں. جی اختر صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا ایم نیوز ٹی وی کا کہ میں کچھ کہہ سکوں اساتذہ کے حوالے سے. اس وقت میں پہلے یہ بتا دوں کہ میں تحریک پاکستان کارکن کیف بنارسی کا بیٹا ہوں، جنہوں نے نعرہ لکھا تھا لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان. جناب والا، میں اس وقت آج ہم ایک قومی مسئلے سے دوچار ہیں. اس وقت ہر شخص یہ چاہے گا کہ وہ کوئی نہ کوئی کام ایسا کرے جو اس کے قوم کے کام ہے، خاص طور سے وہ ادارے جو اپنے آپ کو قوم کا ہمدرد کہتے ہیں. لیکن آپ بتائیے ایسے موقع پر اگر اساتذہ کے ساتھ زیادتی ہو تو اس کا ذمہ دار کون ہے اور ذمہ داروں کو سزا کون دے گا؟ میں آپ سے ایک تصحیح کر دوں کہ ایجوکیٹر نے KCHS کیمپس کے مالکان، جنہوں نے پچھلے مہینے تنخواہ تو دی لیکن بہت سے ٹیچرز کی تنخواہ کاٹ دی، جبکہ باقاعدہ یہ کہا گیا تھا سرکولر میں ہے، گورنمنٹ آف سندھ کے سرکولر میں ہے کہ فل سیلری پوری تنخواہ دی جائے گی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے سال بھی رمضان میں عید کے موقع پہ ٹیچر بھیک مانگ رہے تھے مگر انہوں نے تنخواہ نہیں دی تھی. میں نے اس کی کمپلینٹ منصوب صدیقی صاحب کو بھی کی تھی. مگر میں آپ سے کیا عرض کروں، منصوبی صدیقی صاحب جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ہمارے پرائیویٹ اسکول کے رجسٹریشن اور انسپیکشن کے، مگر کوئی توجہ نہیں دے رہے. میں مسلسل نیٹ پر بھی اس کو شیئر کر رہا ہوں کہ دیکھیے اسکولوں میں تنخواہ نہیں دی جا رہی، مگر کوئی توجہ نہیں ہے. کل تک میں یہ جانتا ہوں کہ بہت سے ٹیچر پریشان تھے، ان کو تنخواہ. ہاں، بڑی عجیب سی بات ہے. میں حیران ہوں یہ بات سوچ کر کہ ہمارے پرائیویٹ اداروں کو، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو جو لوگ مانیٹر کرتے ہیں وہ سوتے کیوں رہتے ہیں. یہاں پر ان کے ایگریمنٹ میں ایک شق ایسی ہے جس میں یہ ہے کہ جون کی تنخواہ اساتذہ کو ستمبر میں دی جائے گی اور جولائی کی تنخواہ اکتوبر میں دی جائے گی. آپ بتائیے یہ کیا ستم ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ جون جولائی کی جو فیس بچوں سے وصول کرتے ہیں یہ کون سے مہینے میں وصول کر لیتے ہیں؟ یہ تو عام طور سے داخلے کے وسطی وصول کر لیتے ہیں اور بعض اوقات شروع میں وصول کر لیتے ہیں. اور انتہا تو یہ کہ اگر کوئی بچہ سیشن شروع ہونے کے 2 مہینے بعد داخلہ لے تو پچھلے 2 مہینے کی بھی اس سے فیس لی جاتی ہے، اگرچہ اس نے اسکول میں نہیں. اب میں آپ کو ایک لیٹر دکھا رہا ہوں جو میں نے منصوب صدیقی صاحب کو یہ لیٹر لکھا تھا، اور یہ لیٹر لکھا تھا میں نے ان کو، جناب ان کے آفس 17 دسمبر کو ریسیو ہوا تھا، اور جس پر انہوں نے ٹاپ پرائرٹی لکھا تھا اپنے ڈپٹی ڈائریکٹر کو جناب الاڈینو چانڈیو کو. یہ لیٹر جس کے اندر ان کا ایگریمنٹ ساتھ میں نے کہا جس میں تھا کہ اس ایگریمنٹ میں یہ شقیں ہیں، کیا یہ شقیں گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف سندھ اپروو کرتی ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے پھر 24 فروری کو اس کا ریمائنڈر بھیجا لیکن اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا. میں پریشان ہوں. آخر اساتذہ، جس ملک میں اساتذہ کی عزت نہ ہو، اساتذہ کو فقیر بنا دیا گیا ہو، اساتذہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہوں، اپنی تنخواہ اس مہینے کی تنخواہ ہے لیکن بھیک مانگ رہے ہیں ہمیں تنخواہ دے دو. یہاں انہوں نے ایک شق لگا کہ بھائی تم ایڈوانس مانگ لو. پچھلے سال میں ایڈوانس مانگتا رہا ایجوکیٹر سے، میں نے 18 رمضان کو درخواست دی مگر انہوں نے تنخواہ نہیں دی. اس سال بھی یہی ہو رہا ہے، تنخواہ ایجوکیٹر والے نہیں دے رہے. ان کے 5 کیمپس ہیں، کروڑ پتی لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں جناب اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ایک نیا کیمپس کیسے شروع کر لیا تھا. آج ان کے پاس 5 کیمپس ہے. سر سید کالج کے سامنے کیمپس ہے، 3 کیمپس پیچ KCHS سوسائٹی میں ہے. اس عالم میں مجھے 2 باتیں سب سے اہم ہیں. یہ جو لوگ مانیٹر کرتے ہیں
جو ادارے جیسے منصوب صدیقی اور ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر، ان کو میں لیٹر لکھتا ہوں تو ڈپٹی ڈائریکٹر تو لکھتے ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر میرے پاس لیٹر لکھتا ہے کہ آئی ایم ڈائریکٹڈ ٹو سینڈ دس لیٹر ٹو یو. جب میں دوبارہ لکھتا ہوں اگین وہ دوسرے کو لکھتا ہے آئی ایم ڈائریکٹڈ ٹو سینڈ. دے ہیو نو ایبلٹی ٹو ڈیسائڈ بائی دیم سیلف. خود فیصلہ. گورنمنٹ کا آرڈر، گورنمنٹ کا اصول یہ ہے کہ اگر ٹیچرز اور اونرز میں کوئی کلیش ہو تو یہ ڈائریکٹر جو ہے یہ باقاعدہ ایک ثالثی مقرر کرے گا جو ان دونوں سے مل کے فیصلہ کرے گا. یہاں 4 مہینے گزر گئے، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. یہ جو ایگریمنٹ ان کا ہے جس کے اندر یہ ہے، ارے آپ کو سن کے حیرت ہوگی، اگر ایک آدمی غلطی سے ایک دن چھٹی کر لے 2 دن کی تنخواہ کاٹ لیتے ہیں، اور غلطی سے یہ چھٹی پیر منگل بدھ جمعرات 4 دن ہو جائے تو 14 دن کی تنخواہ کٹ جائے گی. میں نے ایسے بھی ٹیچر دیکھے ہیں جنہوں نے آدھا مہینہ کام کیا، تنخواہ 0. آپ مجھے بتائیے دی ایجوکیٹر KSEHS کیمپس کے مالکان کیا کر رہے ہیں؟ کیوں ذلیل کر رہے ہیں ٹیچرز کو؟ وہاں پر ٹیچر اگر چلا جائے تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. جو ٹیچر موجود ہیں ان سے 3 4 ٹیچرز کا. میں آپ کو اپنا ٹائم ٹیبل دکھاتا ہوں. میں آپ کو اپنا ٹائم ٹیبل دکھاؤں. آپ یہ دیکھیے کہ 8 پیریڈ میرے ٹائم ٹیبل میں موجود ہیں. میں نے یہ دیکھیے 8 اور 7 پیریڈ موجود ہیں. میں آخری پیریڈ تک، لوگ جانتے ہیں، میرے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ میں آخری پیریڈ تک کھڑا رہتا ہوں. بچے کہتے ہیں سر آپ تھک جائیں گے، بیٹھ جائیں. میں کہتا ہوں اگر ٹیچر بیٹھ گیا تو قوم بیٹھ جائے گی. کیوں نہیں سمجھتے یہ لوگ؟ ذلیل کریں. میں اس وقت ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے محترم جسٹس صاحب سے، سندھ ہائی کورٹ کے محترم جسٹس صاحب سے، سیکریٹری ایجوکیشن سے، سعید غنی وزیر تعلیم سے جناب، اور ڈائریکٹر جنرل یہ منصوب صدیقی صاحب سے، ارے خدا کے واسطے ٹیچروں پر رحم کرو. ارے تنخواہ کیا دے رہے ہیں؟ 12-15 ہزار روپے ایوریج تنخواہ دے رہے ہیں. ایک مزدور آج کل 1000 روپے روز تنخواہ لیتا ہے. یہ لوگ تنخواہ دیتے وقت کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا اختر شور صاحب کہ یہ فیس ایک بچے سے کتنی لیتے ہیں اور ایک کلاس میں کتنے بچے ہوتے ہیں اور ٹوٹل کتنی کلاسیں آپ کے اس میں؟ اس وقت KSEHS کیمپس کے بچوں کی تقریباً 21 کلاسیں. ابھی انہوں نے چینج کر دیا وہ کیمپس، بڑا خراب کیمپس کا، دروازے کے آگے سارا سال گٹر بہتا رہتا تھا. وہ کیمپس میں تقریباً 500 سے 600 بچے تھے، 4500 سے زیادہ فیس، اور ٹیچرز کی تنخواہ ایوریج لگائیے تو 12 سے 15 ہزار روپے. اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے ایک کلاس میں کتنے بچے ہوتے تھے؟ ایک کلاس میں ایوریج 30 بچے کا ایوریج ہے. 25 سے 30 کے درمیان ایوریج بچے ہیں، بعد میں 30 سے بھی زیادہ بچے ہیں. اور ایک کلاس کے 3 سیکشن ہیں، تو چوتھی سے لے کر اور میٹرک تک بچہ، اس کا مطلب ہے 21 کمرے تو ہو ہی گئے. تو اتنے بچے ہیں، اس کے باوجود یہ ان لوگوں نے کنڈیشن ہے. یہ ایک منٹ اگر ایک ٹیچر آیا، اس نے اسمبلی اٹینڈ کی، صبح کا پیریڈ اٹینڈ کیا، پھر اس کے فکسر لگے 8 فرض کیجئے لگ گئے، پھر بھی تنخواہ کٹ گئی. کیوں؟ 3 دن 1 منٹ لیٹ آیا تھا. اگرچہ اس نے اپنے لیکن ضرورت سے زیادہ کام کا 1 ٹکا نہیں ملے گا، 1 ٹکا نہیں ملے گا. ان کے ایگریمنٹ میں ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ایکسٹرا کام لیں کچھ